نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب صفات الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی دو نشستوں میں آپ کے سامنے درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اور دوسری اللہم انی ظلمت نفسی، یہ دونوں دعائیں بما ترجمہ آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اس کے آگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 897 اور 98 میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تشہد مکمل کر لو، یعنی التحیات اور درود شریف، تو اس کے بعد جو تمہارا جی چاہے تم دعائیں مانگو۔ تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعائیں تو ہم جس وقت بھی مانگیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، لیکن نماز میں ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے اور ایک ایسی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو اسی لیے بہت سی دعائیں احادیث میں آتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایک تو ہم نماز میں ہیں، نماز میں ایک مختصر سا وقت ہوتا ہے کہ ہم التحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، بعد میں ایک دو دعائیں پڑھتے ہیں، تو امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم سنتے نوافل ادا کرتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے تشہد کو تھوڑا لمبا کر لیں، اس میں جو آپ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، بے بعد دعائیں ہیں، بے شمار دعائیں ہیں عربی میں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اردو میں مانگ سکتے ہیں، نماز عربی میں ہے، تو اسی لیے جب تک سلام نہ پھرے اردو میں دعا نہیں مانگ سکتے، یا کسی بھی زبان میں سوائے عربی کے دعا نہیں مانگ سکتے۔ تو اگر آپ قرآن مجید کی بے شمار دعائیں ہیں، آپ وہ مانگیں، احادیث میں بے شمار دعائیں ہیں، جو مرضی دعا جو آپ کا دل چاہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو آپ کا دل چاہے جو مانگنا چاہو مانگ سکتے ہو۔ تو اسی لیے اپنے رزق حلال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، ہر قسم کے فتنے سے آپ نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ تشہد میں ایک دو دعائیں پڑھیں تو ٹھیک ہے، سلام پھیر کے ہو تو وہ بھی جاتی ہے، لیکن جتنی زیادہ دعائیں مانگی جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ثواب بھی ملے گا، اور وہ کچھ جو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے وہ لازمی ملے گا۔ اور آخر میں نماز کو آج مکمل کر دیتا ہوں کہ اکثر معمول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز میں جب امام صاحب نماز سلام پھیرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادھر تک سلام پھیر کے فارغ، ہم سب یہی جانتے ہیں کیونکہ یہی سنتے آئے ہیں، یہ پڑھتے آئے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 997 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی
ایک بندہ ہوتا ہے کہ پیچھے نماز پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 7 نماز پڑھی، اور صحیح حدیث آپ خود بھی جا کے دیکھ لیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام پھیرتے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ بہت سے لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ، کیونکہ ہم بچپن سے یہی سیکھتے آئے ہیں، یہی سنتے آئے ہیں، اور عموماً جس طرح میں نے کہا کہ نمازوں میں اسی طرح چلتا ہے۔ تو اگر ہم نماز میں کبھی کبھار اس طرح بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ الفاظ بول دیں تو ہماری نماز خراب نہیں ہوگی۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے کی، دین سمجھنے کی، اور زیادہ سے زیادہ دین کی طرف اپنا رجحان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔